For more videos, please like and subscribe our YouTube channel, Gulshan Academy. اور آقا نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، میرا۔ شعبان کی عظمت کے لیے یہ نسبت کہ یہ میرا مہینہ ہے، جتنا بھی تعریف کرو کم ہے۔ جس کو حضور اپنا بنا لے اس کا کیا مقام ہوگا؟ میں شعبان میرا مہینہ ہے۔ اے اللہ کی نیک بندی فوت ہوئی، منکر نکیر آئے، پوچھ لگے من ربو کے، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہنے لگی اگر میں کہہ دوں میرا رب اللہ ہے اور اللہ مجھے اپنی بندی تسلیم نہ کرے تو میرے جواب دینے سے کیا ہوگا؟ رب سے جا کے پوچھو یہ بھی تیری بندی ہے؟ اللہ واپس آ جاؤ میری بندی۔ آپ لاکھ بار کہتے رہیں میں حضور کا غلام ہوں، حضور ایک دفعہ کہہ دیں، ایک دفعہ فرما دیں یہ میرا غلام ہے۔ آپ لاکھ مرتبہ کہتے رہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، بات اس وقت بنے گی کہ اللہ فرما دے یہ میرا بندہ ہے۔ تو حضور نے اپنی طرف نسبت کی۔ بڑے بڑے گرفت کرنے والے حاکم جب کسی پہ ناراض ہوتے ہیں، پکڑنا چاہتے ہیں، ایک حجت والا کہتا ہے یہ میرا ہے، فوراً وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کہیں دعوت ہو، گیٹ پہ کھڑے ہوں کہ پاس دکھاؤ دعوت نامہ، کوئی حجت والا کہتے یہ میرے ساتھ ہے تو بات بن جاتی ہے۔ میرے کہنے میں بڑی برکت ہے۔ کتنا ہی روسیا انسان ہو اور جہنم کا چلان ہو جائے، اس وقت میرے نبی کہتے ہیں یا اللہ یہ میرا ہے، پھر میرے کی شان دیکھنا کہ توق ٹوٹتے یا نہیں ٹوٹتے، چہرہ روشن ہوتا یا نہیں ہوتا۔ یہ میرے کہنے میں بڑی لذت ہے۔ خدا کی قسم سب کچھ لے لے، سب کچھ حضور کے نام پہ قربان۔ آقا ایک دفعہ فرما دیں یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرے ہیں، ایک دفعہ فرما دیں یہ میرے ہیں۔ آپ کی ہزاروں کاوشیں ایک طرف، حضور کا یہی فرمانا یہ میرے ہیں، بات بن جاتی ہے۔ تو فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اس کی فضیلت تمام مہینوں پہ اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تمام انبیاء پہ، کہ وہی شعبان مقدس ہے، شعبان معظم ہے۔ اس کی 15 کی رات کو کیا ہوتا ہے؟ رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا فیہا، 15 شعبان کی رات میں یفرق کو تقسیم کیے جاتے ہیں کل امر حکیم، سارے حکمت کے کاروبار اس رات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تقدیر کے بڑے دفتر سے 15 شعبان سے لے کے آنے والی 15 شعبان تک جن نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام مالک الموت کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سال کی فہرست ہے۔ جنہوں نے اس 15 شعبان کی رات سے اگلے سال 15 شعبان تک پیدا ہونا ہوتا ہے، روح پھونکنے والے فرشتے کو وہ سال کی لسٹ دے دی جاتی ہے، فلاں گھر میں بیٹی، فلاں بیٹا،
اس کی تصویر بنانی ہے. جنہیں شعبان کے بعد حج کرنا ہوتا ہے ان کی لسٹ بھی 15 شعبان کی رات تیار ہوتی ہے. تمام حکمت کے کاروبار اسی رات تقسیم کیے جاتے ہیں. یہ سالانہ بجٹ کی رات ہے. سالانہ بجٹ طے ہوتا ہے. بڑے تقدیر کے دفتر سے متعلقہ ملائکہ تک فرشتے پہنچا دی جاتی ہیں اور مغرب سے صبح صادق تک اللہ تعالی آسمان دنیا سے پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں. ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق حلال برکت والا دوں. ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا اسے میں عافیت بخشوں. ہے کوئی کسی مقصد والا جائز ارادے والا میں اس کا مقصد پورا کروں. مغرب سے لے کے صبح صادق تک. تو حبیب تیری امت میں سست بھی تھے. یہ سست لوگوں کے لیے میں نے یہ رات رکھی ہے. اب تو جاگ رہے ہیں. بستر تو نہیں چھڑا رہا ان کا. ان کی پیاری نیند تو قربان نہیں ہو رہی. اب تو چل پھر رہے ہیں. اب بھی نہیں ہمت نہیں مجھ سے بھیک مانگو. یہ آگ روشن کرنے کی رات نہیں, آگ بجھانے کی رات ہے. آتش بازی کی رات نہیں, رب کو راضی کرنے کی رات ہے. آتش بازی ہندوؤں کی رسم ہے. آتش بازی نہ کریں, اللہ کو راضی کریں. کتنا بخشش ہوتی ہے یہ غیب دان نبی سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم. پورے عرب میں قبیلہ بنی کلب کا ریوڑ بکریاں سب سے زیادہ تھی. اور بھی ریوڑ تھے مگر قبیلہ بنی کلب کی بکریاں سب سے زیادہ تھی. میرے تمہارے آقا و مولا عالم ما کان و ما یکون صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ پکے جہنمی اس رات جنتی بن جاتے. ہم ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے. حضور پورے ریوڑ کے بال گن چکے. ادھر بکریوں کے بال کا علم ہے کہ کتنی تعداد میں ہے, ادھر رب کی مغفرت رحمت کا بھی علم ہے کہ کتنا جہنمی اس رات جنتی بن رہے ہیں. صلاۃ معکوس میں مست ہے بقول خواجہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ. سید عائشہ صدیقہ نے سلام علیہ کیا, السلام علیکہ یا رسول اللہ. رب کے حسن و جمال کے اندر مستغرق ہونے کی وجہ سے, فنائیت کے مقام کی وجہ سے فرمایا من انتے کی بجائے من انتا. تو کون جوان ہے؟ عرض کی آنا عائشہ. فرمایا من عائشہ, عائشہ کون ہے؟ عرض کی بنت ابی بکر صدیق, ابو بکر کی صاحبزادی. فرمایا من ابو بکر, ابو بکر کون ہے؟ عرض کی خادم و محب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا من محمد. ایک ایسا مقام آتا ہے نہ وہاں کوئی فرشتہ سما سکتا ہے, نہ کوئی ملک مقرب سما سکتا ہے, نہ نبی مرسل سما سکتا ہے,
بقول اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اٹھے جو کسر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے، گمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئی کدھر گئے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ اور 15 شعبان کی رات کو ہمارے اموات کی روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ اتنا بڑی رات، کچھ ہمارے روح کے لیے ایصال ثواب کے لیے کچھ طعام بخشو، کچھ کلام بخشو۔ اللہ کرے کسی کی روح خالی نہ لوٹے، پیچھے ایصال ثواب کرنے والے موجود ہیں۔ فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، 15 شعبان کی رات کو کھڑے ہو کے نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو۔ ماہ مقدس شعبان معظم میں اکثر حضور روزہ رکھتے تھے، اور کسی مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ رمضان شریف کے بعد، فرضی روزے کے بعد زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ صدات کے فیوزات و برکات سے مستفیض فرمائے۔ دعا کے لیے ہر وقت کھلا ہے دروازہ، کی ذات خود پکارتا ہے۔ چست لوگ فیض لے لیتے ہیں، سست محروم رہتے ہیں۔ سست افراد کے لیے شعبان المعظم میں یہ رات رکھی گئی تاکہ سست بھی رحمت سے جھولیاں بھر۔ چند حدیثیں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ درود شریف ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہو قال، حضور سے مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ تعالی خلق بحرا من نور، اللہ نے دریا بنایا، نور کا دریا، تحت العرش، عرش کے نیچے نور کا دریا۔ ثم خلق ملکا، پھر رب نے ایک فرشتہ بنایا، لہو جناحان، اس فرشتے کے 2 پر ہیں۔ اے جاننے والے نبی، اے علم والے آقا، کتنے بڑے پر ہیں اس فرشتے کے۔ احدہما بالمشرق والآخر بالمغرب، اس کا ایک پر مشرق تک ہے، دوسرا مغرب تک ہے۔ وَرَاسُهُ تحت العرش، اس کا سر عرش کے نیچے ہے۔ وَرِجْلَاهُ تحت الارض السابعہ، اس کے قدم 7ویں زمین سے بھی نیچے۔ فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ عَلَيَّ فی شعر شعبان، جب میرا امتی مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے شعبان کے مہینے میں، میرے مہینے میں جب مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، امر اللہ تعالی ذالک الملک،
اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے ان یغمسا فی ماء الحیات، حیات کے پانی میں اے فرشتہ غوطہ کھا۔ فرشتہ اس حیات کے پانی میں جب غوطہ کھاتا ہے ثم یخرج منہ، حیات کے دریا سے جب باہر نکلتا ہے فینفض جناحیہ، اپنے دونوں پروں کو جھاڑتا ہے، فیقطر من کل ریشۃ قطرات، اس کے ہر بال سے کئی پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی اس کے ہر قطرے سے فرشتہ پیدا کرتا ہے، فرشتہ پیدا کر اس حکم دیتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں میرے حبیب کے فلانے امتی نے حضور پہ درود و سلام پڑھا تھا، اب تو قیامت تک اس کے لیے بخشش مانگتے رہو۔ یہ ہے شعبان معظم کے فضائل میں سے ایک فضیلت۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال فضل شعبان علی سائر الشہور کفضلی علی سائر الانبیاء، ماہ شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پہ اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تمام انبیاء پہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال صالحہ کو میری نسبت کی وجہ سے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے غلاموں پتہ ہے اس مہینے کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ قالوا، غلاموں نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کو بہت علم ہے، دونوں بہت علم رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس لیے اس مہینے کو شعبان کہتے ہیں یتشعب فیہا خیر کثیر، بہت سی خیر اس مہینے میں پھیلتی ہے، تو اس پھیلنے کی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا اتانی جبریل، مجھ مصطفیٰ کے پاس جبریل آیا لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15 کی رات کو، وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ لیلۃ، 15 شعبان کی رات ایسی رات ہے تفتح فیہا ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس رات کھول دیے جاتے ہیں، وابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے بھی اس رات کھول دیے جاتے ہیں، فقم وصلی، آپ کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں، وارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، وَيَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ، اپنے ہاتھ پھیلائیں آسمان کی طرف۔ میں نے کہا جبریل یہ کیسی رات ہے؟ ایسی شان والی رات ہے اس میں 300 دروازے رحمت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کی امت کے سب گناہ گاروں کو اس رات بخش دیتا ہے، مگر کچھ بدبخت ہیں ان کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی، جو بد مذہب ہیں، بد عقیدہ ہیں، ان کی اس رات بخشش
نہیں ہوتی، جادوگر کی اصلاحات بخشش نہیں ہوتی، کاہن کی اصلاحات بخشش نہیں ہوتی، ہمیشہ شراب پینے والے کی اصلاحات بخشش نہیں ہوتی، بدکاری زنا پہ اصرار کرنے والے کی اصلاحات بخشش نہیں ہوتی، سود خور کی اصلاحات بخشش نہیں ہوتی، والدین کے بے فرمان کی اصلاحات بخشش نہیں ہوتی، چغل خور کی اصلاحات بخشش نہیں ہوتی، جو قطع رحم کرے اس کی اصلاحات بخشش نہیں ہوتی، باقی جتنا گناہگار ہے وہ معافی مانگے اللہ بخش دیتا ہے۔ یہ مجرم بھی اس رات کے آنے سے پہلے بد مذہب اپنے گندے عقیدے سے توبہ کر لے، جادوگر آئندہ جادوگری سے توبہ کر لے، شرابی آگے شراب پینے سے توبہ کر لے، بدکار بے حیائی سے توبہ کر لے، سود خور سود کھانے سے توبہ کر لے، والدین کا بے فرمان والدین کو راضی کر لے، چغل خور عہد کر لے توبہ کرے، آگے چغل خوری نہیں کروں گا، قطع رحم کرنے والا توبہ کر لے، میں صلہ رحمی کروں گا، تو ان کی بھی اصلاحات بخشش ہو جائے، بشرطے کہ ان گناہوں سے اس رات کے آنے سے پہلے توبہ کر لے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں شعبان میں 5 حرف ہیں، شین عین با الف نون، تو اللہ ہر حرف کے بدلے حضور کی امت کے ہر مومن کو ایک عطیہ عطا فرماتا ہے، ہر حرف کے بدلے نوازش فرماتا ہے، شین کے بدلے شرف عطا فرماتا ہے اور شفاعت سے بہرمند فرماتا ہے، عین کے بدلے ہر مومن کو صحیح عقیدہ کو عزت عطا فرماتا ہے، کرامت بزرگی دیتا ہے، شعبان کی با کی وجہ سے نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، الف کی وجہ سے الفت عطا فرماتا ہے، نون کی وجہ سے نورانیت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا، بزرگوں نے فرمایا رجب میں بدن پاک کرو، شعبان میں دل پاک کرو، رمضان شریف میں روح پاک کرو۔ بدن پاک نہیں ہوگا تو دل کیسے پاک کرو گے؟ دل پاک نہیں ہوگا تو روح کیسے پاک ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، فرمایا من صاما، جس نے روزے رکھے، ثلاثۃ ایام 3 دن روزے، من اول شعبان، شعبان کی ابتدا میں 3 روزے رکھے، اوسط شعبان میں 3 دن کے روزے رکھے، آخر شعبان میں 3 دن کے روزے رکھے، کاتب اللہ لہ ثواب 70 نبیا، 70 انبیاء کا ثواب میری نسبت کی وجہ سے میرے امتی کو عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ اس نے 70 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اگر اس مہینے میں مومن ایمان کی حالت میں مر گیا، فرمایا مات شہیدا، شہداء میں وہ شامل ہوگا، چونکہ مہینہ میرا ہے، میری نسبت کی وجہ سے اسے عزت مل رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے شعبان کی تعظیم کی، اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اپنی جان کو گناہوں سے بچایا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔
محمد بن عبداللہ زاہدی ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک دوست فوت ہو گیا، میں نے اس کا جنازہ پڑھا، 8 مہینے تک میں اس کی قبر پہ نہ گیا۔ 8 مہینے کے بعد میں اپنی دوست کی قبر پہ گیا، پھر رات کو سو گیا۔ میں نے دیکھا میرا وہ مردہ دوست، اس کا رنگ تبدیل ہے، چہرہ زرد ہے۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، دوست ہو کے سلام کا جواب نہیں دیتے؟ کہنے لگا سلام کا جواب دینا عبادت ہے، ہم عبادت سے منقطع ہیں، مکلف نہیں۔ میں نے کہا میں تجھے دیکھتا ہوں تیرا چہرہ تبدیل ہے، تیرے چہرے پہ وہ حسن و جمال نہیں جو دنیا میں تھا۔ میں نے کہا جب مجھے قبر میں رکھا گیا، فرشتہ آیا میرے سر پہ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا اے برے شیخ، اے برائی کے دھنی بوڑھے، اور میرے گناہ گنتا دے۔ ساری عمر تو نے گناہوں میں برباد کی، میرے برے کام اس نے گنے، مجھے اس نے کوڑا مارا، میرے جسم میں آگ لگ گئی۔ پھر میرے ساتھ قبر نے گفتگو کی، تجھے رب کا حیا نہیں آیا؟ زندگی گزاری بے فرمانی میں۔ تو قبر میرے ساتھ بولنے لگی، پھر قبر نے مجھے دبوچا، میری پسلیاں ایک دوسرے کی طرف گھس گئیں، میں عذاب میں رہا 8 مہینے، حتیٰ کہ وہ رات آ گئی جس رات شعبان کا چاند چڑھا۔ جب اس مہینے کا چاند چڑھا، ندا کرنے والے ندا کی، اے فرشتہ شعبان میرے محبوب کا مہینہ ہے، اب اس سے عذاب اٹھا دے۔ اس نے ایک رات شعبان میں کھڑے ہو کے نوافل پڑھے تھے، دن کو روزہ بھی رکھا تھا، رات کو کھڑے ہو کے نوافل پڑھے تھے۔ تو اس نوافل کی وجہ سے، شعبان کے روزے کی وجہ سے میرا عذاب اٹھا لیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ٹکٹ دیتا ہوں جو 5 راتیں رب کی عبادت میں گزارے، اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ عید کی 2 راتیں، شعبان کی رات، شب قدر اور 9 ذی الحج کی رات، یہ راتیں اللہ کی عبادت میں گزریں تو دل ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے انوار سے منور فرمائے، نسبت حبیب کا صدقہ اللہ مجھے بھی بلا حساب بخشے، آپ کو بھی بلا حساب بخشے۔ جیسے عبادت صالحین اس مہینے میں مستفیض ہوتے رہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔